لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ کہتے جی کہ اگر شیعہ کافر ہیں تو پھر حرم میں کیوں آتے ہیں؟ آپ ان کے پاسپورٹ پہ لکھوا دیا کریں شیعہ ہیں، بند کر دیں۔ اگر آپ نے مسلمان لکھ کے بھیجا ہے تو ہم کیا کریں؟ ہم کیسے ان کو روک سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی ایسی ایکس رے نہیں ہے جیسے ہیروئن پکڑ لیتے ہیں، کوکین پکڑ لیتے ہیں، نشہ پکڑ، ایسے یہ تو نہیں پکڑ سکتے کافر ہے یا مسلمان ہے۔ ہم نے پاسپورٹ دیکھ رہے ہیں مسلم۔ اب وہ قادیانی بھی ہو کسی کو کیا پتا، شیعہ بھی ہو کسی کو کیا پتا ہے، خارجی ہو کیا پتا ہے، معتزلی ہو کیا پتا ہے۔ کئی ہندو مسلمان بن کے آئے اور کعبے کی مدینے کی زیارتیں کر کے چلے گئے۔ کسی کو منسٹر ساتھ لے آئے، کسی کو وزیر ساتھ لے آئے، اپنی گاڑی میں بٹھایا، جھنڈی لگی ہوئی ہے، ہندو بیٹھا ہے مسلمان بیٹھا ہے، کون روکے گا؟ یہ ہمارا گناہ ہے، ان کا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھو کہ لفظ شیعہ جس پہ آ جائے وہ کافر ہو، یہ بات غلط ہے۔ کافر وہ ہیں جو اس قرآن کے منکر ہیں، کافر وہ ہیں جو سیدہ عائشہ صدیقہ پر اب بھی تہمت لگاتے ہیں، کافر وہ ہیں جو صحبت سیدنا ابی بکر کے منکر ہیں، وہ تو پکے کافر ہیں، کیونکہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ لیکن شیعہ میں تو سینکڑوں قسمیں ہیں، سارے تو کافر نہیں ہیں، تو اس لیے بھی ان کو مجموعی طور پہ کافر نہیں کہا جا سکتا۔ باقی میرا بھائی جو تحریکیں چلتی ہیں نا، دعا کرو اللہ پاک ان کے قائدین کو فہم عطا فرمائے، علم عطا فرمائے، ہدایت کے فیصلے عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے یعنی جذبہ۔ میں نے خود پوچھا تھا حق نواز مرحوم سے، زندگی میں میری ایک ملاقات ہوئی، وہ بھی وہی ان کی مرحوم کی کوشش سے۔ میں چنیوٹ میں جلسہ بھگت کے آ رہا تھا تو وہ بیچارے گاڑی میں میرے پیچھے آ رہے تھے، تو انہوں نے مجھے پیغام دیا ٹیلی فون پہ کہ میں تو چونکہ مجرم اشتہاری ہوں نا، آپ کے ساتھ پروٹوکول ہے، میں آپ کے ملنے کے لیے 2 دن آپ کے پیچھے پھر رہا ہوں، اب ان سے کسی طرح جان چھڑائیں۔ وہ ضلع کی جب حد آئی تو میں وہاں سے دوسرے نے گاڑی پکڑنا تھی نا جی، میں نے کہا یار مہربانی کرو، مجھے کسی پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے، میری موت کا وقت مقرر ہے، وہ آگے پیچھے ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسکواڈ ہے نا تو ہماری عزت کر رہے ہو، یہ ہمارے مروانے کے لیے بندوبست ہے۔ انہوں نے کہا میرے دشمن کو کیا پتہ ہے، وہ جب تمہاری سیٹیاں اور تمہاری گاڑیوں کے ہارن سنتا ہے تیار ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے، بس گاڑی گزری نہیں تو ڈز کیا نہیں، جان چھوٹی، تم مروانے کے لیے ہمارے آگے چلتے ہو، کوئی ہماری حفاظت کے لیے تھوڑا چلتے ہو۔ خیر ایسے نیچے تقریر کر کے میں نے جان چھڑوائی اپنی۔ پھر وہ مجھے ملے تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی ایک بات تو یہ غلط ہے کہ تم شیعہ سے بھی لڑتے ہو اور حکومت سے بھی لڑتے ہو، دونوں سے لڑنے کا نتیجہ یہ ہے کہ تم برباد ہو رہے ہو۔ ایک سے لڑو، اگر تم نے شیعہ سے لڑنا ہے پھر حکومت کے ساتھ کیوں لڑتے ہو؟ حکومت نے ان کو شیعہ نہیں بنایا، تمہیں سنی نہیں بنایا، کیونکہ جب تمہارا دونوں سے مقابلہ ہوتا ہے تو وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں، تمہارا ساتھ نہیں دیتے۔ میں نے کہا خدا کے لیے مہربانی کرو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہر شیعہ کو مطلق کافر کہہ کے اس پہ گولی چلانے کا حکم شریعت نے دیا ہے۔ اس نے کہا مکی صاحب آپ ہمارے، میں نے کہا اب تو اللہ کے رحم کی وجہ سے آپ ہمارے بزرگ ہیں، ورنہ تو ہمارے ساتھی ہیں، بھائی ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت یہ ہے کہ جب جنگ میں ان ظالموں نے جلوس نکالا اور آگے آگے سب کتیاں تھیں، ان کے گلے میں پٹے ڈالے ہوئے تھے، سیدہ عائشہ کا نام تھا، تو پھر مجھ سے برداشت نہیں۔ اس نے کہا حضرت اب اللہ سزا دے یا جزا دے، میں بی بی عائشہ کے دشمن جو بی بی عائشہ کو اس طرح پیش کر
پھر میں اپنے دماغ سے عقل سے نکل گیا، میں نے کہا بس لڑنا ہی لڑنا ہے، مر جائیں گے اور کیا ہو گیا۔ اصل وجہ جو ہے وہ یہ ہے، میں نے کہا حضور پاک کی بھی تو توہین ہوئی، حضور نے تو قتل کا حکم نہیں دیا، چند لوگ تھے جن کے قتل کا حکم دیا، ورنہ اگر حضور اللہ سے دعا مانگتے، خود حضور نے فرمایا کہ ابو جہل نے مجھے جب یعنی کہا کہ میں اپنی جماعت کو بلاتا ہوں، تم جانتے ہو کہ انا اکثر فی ھذا الوادی قوۃ و رجال، سب سے زیادہ بندے اس مکے کی وادی میں میرے ساتھ ہیں، حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اللہ نے فرمایا میرا مدنی اگر یہ بدبخت اپنے لوگوں کو آپ پر حملے کے لیے بلاتا نا، لنت الزبانیہ، ہم بھی جہنم کے فرشتے اس پہ مسلط کر دیتے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ اسی طرح ایک دفعہ حضور نماز میں ہیں اور ظالم حضور کو مارنے کے لیے بڑا پتھر لے کے آیا، چند قدم دور تھا تو پیچھے ہٹا اور پتھر بھی گر گیا، ایسے کانپ رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا واللہ بینی و بینہ خندق من نار، میرے اور حضور کے درمیان میں آگ کا دریا چل رہا تھا، میں اگر آگے جاتا تو آگ میں جل رہا۔ تو اللہ کے نبی بھی تو قادر تھے کہ دشمنوں کو ہلاک کروا دیتے، لہذا بارہ میں نے کوشش کی، میں نے کہا تمہارے جذبات بالکل ٹھیک ہیں، جو بھی اپنی آنکھوں سے یہ دیکھے گا وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ وہ پھر برداشت کر سکتا ہے بےہودگی؟ صحابہ کو تبرہ کیا جائے، گالیاں دی جائیں اور علن اعلان ان کے خلاف اشتہار چھاپے جائیں، ان کے خلاف کتابوں میں لکھا جائے۔ ایک ان کا تھا نجفی، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جس آدمی کو آدھے سر کا درد ہو اور کسی دوا سے شفا نہ ہو، ابو بکر عمر عثمان کا نام لکھ کے کاغذ میں زمین پہ رکھے اور 7 جوتے مارے تو اسی وقت شفا ہو جائے۔ اب اگر وہ گستاخی اس طرح کریں تو پھر مسلمان کا خون نہیں کھولتا ہے۔ اسی لیے ہم نے بڑی کوشش کی کہ جتنی مغلظات ان کی کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں، جب تک یہ نہیں نکالیں گے اور جب تک ان کے یہ تبرے سے بعد نہیں آئیں گے تو مسلمان بھی بعد نہیں آ سکتا، وہ بھی صبر نہیں کر سکتا۔ پھر لازم یہ ہوگا